أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. سورہ نمبر 25 آیت نمبر 74. اور یہ لوگ ایسے ہیں جو دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے مالک، ہماری بیویوں اور ہماری اولاد سے ہماری آنکھیں ٹھنڈی کر دیجیے، آنکھوں کی ٹھنڈک دیجیے، اور ہمیں نیک لوگوں کا امام اور لیڈر بنا دیجیے. دیکھیے، انسان کی جیسی نیت ہوتی ہے، جیسا وہ سوچتا ہے، اسی طرح اس کی زبان سے دعا نکلتی ہے. اللہ تعالیٰ جن لوگوں کو پسند کرتا ہے، جن کو کہتا ہے عباد الرحمن، یہ رحمان کے بندے ہیں، اسپیشل لوگ ہیں. ان کے بارے میں ان کی ایک دعا یہاں ذکر کی ہے، بیان کیا ہے، بتایا ہے کہ وہ دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہماری بیویوں کو اور ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائی. یعنی ان کو دیکھ کر کے ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائے، ہمارا دل خوش ہو جائے. اب سوال یہ ہے کہ ایک ایمان والا اپنی اولاد کو کس کنڈیشن میں دیکھے گا تو اسے خوشی ہوگی؟ ظاہر بات ہے کہ ایمان کی حالت میں دیکھے. وہ دیکھے گا کہ میری اولاد جنت کی طرف جا رہی ہے، میری اولاد بھلائی اور اچھائی اور نیکی کے کاموں میں آگے ہے، تو وہ خوش ہوگا اور اس کے دل کو سکون ملے گا کہ چلو میں جس راہ پہ جا رہا ہوں، میری اولاد میرے پیچھے پیچھے اسی راہ پہ جا رہی ہے. اور اسی لیے کہا کہ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، نیک اور پرہیزگار لوگوں کا ہمیں امام بنائیے. امام کدھر ہوتا ہے؟ آگے. لیڈر آگے ہوتا ہے اور پیچھے پیچھے اس کی فالوئنگ ہوتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں خود توفیق دیجیے کہ ہم بھلائی، نیکی، خیر اور اچھائی کی مثال بنے اپنے اولاد کے لیے، تاکہ وہ ہمارے ایگزامپل کو فالو کر کے وہ بھی جنت میں جائیں. اب سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہماری اولاد ہمارے نقش قدم پہ ہے؟ کیا قیامت کے دن ایسا ہوگا کہ ہم آگے آگے ہوں گے اور ہمارے پیچھے پیچھے ہماری اولاد جا رہی ہوگی؟ آپ اکثر دیکھیں گے کہ مسجدوں میں، خاص طور سے فجر کی نماز میں، ویسے عام طور سے ہر نماز میں آپ دیکھیے کہ جوانوں کی تعداد اور بچوں کی تعداد نہ کے برابر. ایسا کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنا سیریسلی، اصل میں ایک سائیکالوجی ایسے کام کرتی ہے، ہمارا جو دماغ ہے وہ ایسے کام کرتا ہے کہ بچے جو ہے بڑوں کو دیکھ کر کے سیکھتے ہیں. بڑے جس چیز کو اہمیت دیتے ہیں، جس چیز کو امپورٹنس دیتے ہیں، بچے بھی اس کو امپورٹنس دیتے ہیں. اب مثال کے طور پہ بہت سے لوگ بولتے ہیں کہ ہم کہتے تو ہیں، بچے مانتے نہیں.
لیکن ہم نے ایک اپنے دوست سے جو شاہین باغ میں رہتے ہیں، بہت اچھے انسان، دنیا میں اگر میں کہوں کہ 2-3 اچھے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے تو ان میں سے ایک ہیں وہ۔ ان کے والد صاحب جو ہے کشمیر میں ڈسٹرکٹ آفیسر تھے، تو ان کے اخلاق، ان کی نمازیں، ان کی باتیں، ان کا علم، ہر چیز یونیک۔ تو میں نے ان سے پوچھا ایک دن کہ آپ کے والد صاحب نے کیسے تربیت کی آپ کی، خاص طور سے نماز کے بارے میں بتائیے۔ تو انہوں نے کہا کہ اب ہمیں کیا ہوتا ہے کہ اگر بچہ اسکول نہیں جاتا تو اسے پٹائی ہوتی ہے، ڈانٹ پڑتی ہے، ٹیوشن نہیں گیا تو ڈانٹ پڑتی، پٹائی پڑتی، لیکن کیا بچہ اگر نماز کو نہیں آتا تو اسے کوئی ڈانٹتا ہے کیا؟ اسے ماں اچھا اسکول کے لیے جیسے پریپیئر کر کے جا کے لے کے پہنچا کے آتے ہیں، کیا مسجد کے لیے بھی ایسا کرتے ہیں کیا؟ نماز کے لیے نہیں کرتے۔ تو بچہ دیکھ رہا ہے کہ میرا باپ اور میری ماں کس چیز کو امپورٹنس دے رہے ہیں، تو وہ اسی چیز کو امپورٹنس دیتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جس دن ہم لوگ نماز کے لیے نہیں اٹھتے تھے اور اسکول کے ٹائم پہ اٹھے تو جلدی جلدی تیاری کرتے تھے کہ اسکول جائیں، تو ہمارے والد صاحب ڈانٹتے مارتے نہیں تھے، بولتے تھے کہ بیٹا پہلے نماز پڑھیے، تو اسکول کی بس جا رہی، جانے دیجیے، پڑھ کے کیا کریں گے آپ اگر آپ جنت میں نہیں جا سکے؟ اس بس چلی جاتی تھی، اسکول چھوٹ جاتا تھا، نماز کے بغیر ہم لوگ اسکول نہیں جا سکتے۔ تو کہا کہ وہ چیز ہمارے دماغ میں بھر گئی کہ اہم چیز یہ ہے۔ ایک فرحت ہاشمی کا آپ لوگوں نے نام سنا ہو کہ ماں باپ جو ہے نا وہ ڈائریکشن طے کرتے ہیں بچوں کا۔ وہ بتا رہی تھی کہ جب میں نے لندن سے پی ایچ ڈی کر لی یا گریجویشن کر لیا تو میں نے اپنے والد صاحب کو فون کیا مبارکباد دینے کے لیے، خوشی کا اظہار کرنے کے لیے۔ تو انہوں نے کہا کہ بیٹی تمہارے پی ایچ ڈی کی جتنی خوشی نہیں ہے، مجھے اس وقت خوشی ہوئی تھی جب تم نے حج کیا تھا یا عمرہ کیا۔ تو وہ بتاتی ہیں کہ اس دن سے میرے دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی کہ وہ میرے باپ اور میری ماں دونوں کی پریفرنس کیا ہے، ان کی ترجیح کیا ہے، ان کی پرائرٹی کیا ہے۔ اور عام طور سے ہوتا گیا کہ ہماری سختی، ہماری ڈانٹ دنیا کی چیزوں پہ تو ہوتی ہے، دین کی چیزوں میں نہیں ہوتی۔ اب دیکھیے حضرت طفیل بن عمرو دوسی کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ اسلام قبول کر لیا انہوں نے، تو وہ اپنے گھر پہ جب گئے، وہ لیڈر تھے قبیلہ طے کے، تو جب وہ گھر پہ گئے تو انہوں نے معلوم کیا کہا؟ بیوی جب آئی تو کہا کہ الگ رہو، ہمارا تم سے کوئی تعلق نہیں۔ کہا کہ ہوا کیا؟ تو کہا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے، تو ناپاک ہے، تو شرک کی گندگی میں مبتلا ہے، میرے پاس نہیں آ سکتی، تو میرا تیرے سے کوئی تعلق نہیں۔ تو بیوی نے کہا کہ بھیا بات کیا ہے، کیسے بتاؤں، میں بھی وہی کرتی ہوں جو تم نے کیا۔ تو کہا کہ اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ تم بھی کلمہ پڑھو اور میں جس دن پہ ہوں اس دن پہ آ جاؤ تو میرا تم سے تعلق ہے۔ بیوی نے کہا کہ میرا بھی وہی دین ہے جو آپ کا دین ہے۔ اسی دن اسی وقت گھر میں گھسنے سے پہلے ماں آئی، باپ آیا، باپ سے کہا کہ والد صاحب اب آپ ہمارے والد اس وقت ہوں گے جب آپ ہمارا دین قبول کر لیں گے۔ اور پورا گھر ایک لمحے میں اسلام کا اور دین کا مرکز بن گیا۔ تو یہ وہ چیز ہے جسے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ آخر کہاں مس کر رہے ہیں کہ قیامت کے دن ایسا نہ ہو کہ خدا نخواستہ ہم اپنی اولاد کے وجہ سے ہم پکڑے جائیں اور اس دن ہمیں جواب نہ بن پڑے کہ ہاں
اور اللہ تعالیٰ سب دیکھ رہا ہے کہ ہم کس چیز کو پریفرنس دے رہے ہیں, کس چیز کو پرائرٹی دے رہے ہیں, بچوں کی کس طرح. اب عام طور سے جب باتیں ہوتی ہیں تو کیا ہمارا بیٹا یہ کر رہا ہے, MBA کر رہا ہے, اتنا کماتا ہے, اس اسکول میں پڑھتا ہے, یہ ہمارا فخر ہے جو ہم بولتے ہیں لوگوں سے. کبھی بھی یہ نہیں سنا کہ ہمارا بیٹا, کبھی آپ خود سوچئے کہ کس آدمی کو آپ نے یہ سنا ہے کہتے ہوئے کہ ہمارا بیٹا ماشاءاللہ بہت نمازی ہے, بڑا صدقہ خیرات کرتا ہے, بڑا لوگوں کی مدد کرتا ہے. میں نے تو نہیں سنا. ہاں, ایک آدمی بنگلور کے ہیں, اشفاق صاحب, ان کا بیٹا لندن میں پڑھتا ہے. انہوں نے مجھے بتایا کہ میرا بیٹا ماشاءاللہ دائی بن رہا ہے, مجھے اس کی بہت خوشی ہے. گریجویشن تو کمپلیٹ بھی کر لیا, ہاں دعوت کا کام کر رہا ہے وہ, اس کی مجھے بہت خوشی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی اولاد پر دھیان دینے اور توجہ دینے کے ساتھ اور ان کے لیے دعا کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی صحیح تربیت اور ان کی آخرت کی فکر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.